انتظار کرم خشک منے خدا کا مدد بڑی داد بلا عثمان نقی ضعیفانو شکتا کشتی محق الحاج عثمان معلوم مدد کن مدد کن مدد کن یا چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کو کرتے ہوئے عقیدت ہم سے ایک اساں چار اصحاب درد مندان ہم مریضوں کے مقصان ہم فقیروں کی سرورت شہریار حرم تاجدار قلم و بغار شفال شب اسرا کی دولا نوشے بس جنت دانائے سبل مولائے کل خط و رسل اسرا میں اوپر سیاح کی نام اپنا بدل کل فما کل اللہ کی مقروم سویدان مقصوم آئیے مادانا ومادتون آبوں کے انبیاء جانوں کے اسیاء مطلع رفعادت مقصد حسیادت خلاصہ کائنات فصل موجودات حکومر مجید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک وسلم کی بارگاہ کے کشپنا میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبے چھڑ کر تیری پیزاروں کے سبے چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خیرت سر بنے پشتاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خیرت سر بنے پشتاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار شعلے ہیں ان چاروں کے چار شعلے ہیں ان چاروں کے اور من من دھن تیرے قدم پر والے تن من دھن تیرے قدم پر والے یا رسول اللہ تن من دھن تیرے قدم پر والے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے اور پہلے کشتی میں علی میدان میں پہلے کشتی میں علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے اور تو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول پانے میری سرکاروں کے آج کی خوبصورت محفل جشن پنجتن پاک اور خلفائے راشدین آج کی خوبصورت سی محفل پنجتن پاک اور خلفائے راشدین اگر اس کو اور اچھی انداز میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں جشن ڈبل پنجتن پاک جشن اس لیے کہ پنجتن پاک اور خلفائے راشدین لیکن میں اس کو کیا نام دے رہا ہوں جشن ڈبل پنجتن پاک ڈبل پنجتن مطلب کیسے ایک پنجتن تو وہ ہے محمد رسول اللہ اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا اس میں امام حسن اس میں امام حسین اور اس میں علی کے مرتضیٰ یہ پانچ تن کو بھی ہم پنجتن کہتے ہیں اور دوسرے پنجتن محمد رسول اللہ سیدنا
بھی اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ دونوں منزلیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ اتنی ٹھنڈی رات ہے بلکہ سردی میں جو اوس اور شبنم کی برسات ہو رہی ہے لیکن ماشاءاللہ آپ ہمارے جذبات کے ساتھ آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں آپ دونوں منزلیں کو مانتے ہیں آپ ڈبل منزلیں ہیں ڈبل بھی ہے اور ہم کو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں وہ ہاتھ اسی لیے عطا فرمائے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے. اسی طرح ایک آنکھ ہماری اہل بیت ہے, ایک آنکھ ہمارے صحابہ کرام ہے. ہم لوگ کھانے کے لیے ہم لوگ دو آنکھ رکھتے ہیں, ہاتھ بھی دو رکھتے ہیں, آنکھ بھی دو رکھتے ہیں اور الحمدللہ دل بھی جو ہے دل دو حصوں سے بنا ہے. جب اس کو چھینا جائے تو اس کے دو ٹکڑے ہوں گے اور انشاءاللہ سنی جو سچے سنی ہے ان کا دل چھینا جائے تو ایک بلال بیت لکھا ہوگا دوسرے پہ اصحاب رسول سمجھنا اس لیے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں سونے والوں سونے والے جاگتے نہیں اور چوروں کی رکھوالی ہے. اگر اگر ایمان بچ سکتا ہے تو فکر رضا کے بغیر ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اس لیے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ جانے تو کہتا ہے نیند میں بھی تیری بندی نرالی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا طرف سب کچھ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. کیسے اگر کوئی ادھر ادھر سے بھی کوئی میرا بھائی پورا بنوا گیا تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیوں ایسا کہتے ہیں. سب کچھ محمد رسول اللہ ہے. نمبر ایک قرآن ان کے کہنے پہ مانا یہ اللہ کی کتاب ہے. نماز ان کے کہنے پہ
پڑی، ایسے پڑھنا چاہیے. اور اللہ کو بھی ان کے کہنے پہ مانا کیا کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. ورنہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ سنائی نہیں دیتا، اللہ سمجھ میں نہیں آتا، اللہ زبان میں نہیں آتا، اللہ بیان میں نہیں آتا. سوچو تو صحیح، ہمیں کیا پتا اللہ کیسا ہے، کیا شان ہے. اللہ اکبر، اس سچے نے کہہ دیا اللہ ہے اور ایک ہے تو ہم نے مان لیا. بلکہ اللہ اکبر مجدد الفسانی فرماتے کیا فرماتے، ارشاد فرماتے اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو میرے محمد کا رب ہے. بندے کی شان کا یہ آنا ہے کہ وہ اشارہ کرتے تو سورج پلٹ آئے. جب بندے کی قوت کا عالم یہ ہے تو ان کو بنانے والے خدا کی قوت کا عالم کیا ہے نا. تو ہمارے پورے مذہب کی بنیاد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی ذات. پورے مذہب کی اس کو اور آسان سمجھنے کے بعد کہتے ہیں مصطفیٰ ولسان خیر شرح کے بھی ہموش اگر بہود رسول کی تمام پورا حدیث کہ دین پورا کے پورا محمد رسول اللہ کا نام ہے. تو ہمارے لیے سب کچھ کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اللہ کے بعد سب کچھ محمد رسول اللہ ہے. بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. اب ہم لوگ اپنے نبی سے غیر مشروط محبت کرتے ہیں اور حضور کا عشق ہی ایمان ہے، حضور کی محبت ہی ایمان ہے، حضور کی محبت جان ایمان ہے. اگر محبت رسول ہے تو آپ مومن ہیں، اور محبت رسول نہیں ہے تو آپ مومن کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے. حدیث پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تب تک جب تک کہ تمہارے دل میں نبی کی محبت تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ پیدا نہ ہو جائے. اس وقت تک کہ تم مومن نہیں ہو سکتے. اور اب دوسری چیزیں سن لے، توجہ سے سننا جوانو. جب نبی کی محبت ایمان ہے، نبی کی محبت جان ایمان ہے، ان کی محبت کے بغیر، ان کے عشق کے بغیر، ان کے پیار کے بغیر ایمان ہو نہیں سکتا. اور جس سے عشق ہوتا ہے اس کی گلی سے بھی پیار ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اس کے کتے سے بھی پیار ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اس کے جوتوں سے بھی پیار ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اللہ اکبر اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے. اندازہ کو فرمائے، تھوڑی سی توجہ سے سن لے. یہ خطاب اہل بدعت نہ سنے، یہ خطاب سنیان سنت کے لیے ہے. کیا ہے عشق کا تقاضا؟ توجہ کرنا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام ملت والدین نظام الدین اولیاء لوگوں کے سامنے خطاب کر رہے ہیں. اور آپ کی عادت ہے بڑے سے بڑا آیا آپ کبھی اٹھ کے کھڑے نہ ہوئے. یہ تو ہمارے علماء کی شرافت ہے کہ نام دھو کر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. یاد رکھنا محفل کے اندر کوئی کتنا بھی بڑا آ جائے، جب ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو تو صرف ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے. بس اپنی محفل کا مزاج بدلو. بہت رسومات کے چکر میں پڑے، ہر ذکر رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ امین القادری کے آنے پر بھی ذکر مصطفیٰ ہو کر آپ ہنگامہ کرتے ہیں. کون سے سنی ہو؟ امین القادری کی اوقات کیا ہے؟ رسول اللہ کی گلی کے اندر جو کتا رہا کرتا تھا اس کے پیروں کے نیچے جو ذرات آئے، امین القادری کی وہ بھی حسبی اور حیثیت نہیں ہے. اس کے لیے ذکر مصطفیٰ روک دیتے ہیں. نہیں، مزاج بدلنا ہوگا، انداز بدلنا ہوگا. سب کی نسبت رسول اللہ کی نسبتوں میں فرق ہے. یہ بات یاد رکھنا. اور میری گزارش ہے بس یہ ہے، آپ کو بھی تھوڑا اسٹیج دینا پڑے گا. اگر ان کا بھی ناراض ہو تو ہوتا رہے. بلکہ جہنمی لوگوں کی پہچان ہے. جب جہنمی لوگ محفل میں آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. آقا فرماتے ہیں اگر کسی جہنمی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو.
تو محفل میں پہنچا تو یہ سوچ رہے کہ لوگ میرے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. آپ کھڑے ہو یہ آپ کی محبت ہے, مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوئے. اور پھر خاص ہوا جب ذکر مصطفیٰ ہوا, ذکر رسول اللہ, بالکل نہیں, اپنے مزاج کے انداز کو بدلنا پڑتا. ہاں مہمان آئے, نعت جاری رہے, اور جاری نعت میں درود و سلام پڑھتے ہوئے آپ مہمان کا استقبال کر رہے ہیں. کم سے کم میرے لیے نعت نہ روکیے, یہ آپ کی ذمہ داری سوچ کر نہیں جانا. میرے نعت نہیں رکنا چاہیے, ہم تو ہیں, ہماری اوقات نہیں. اور اگر میں یہ سوچوں کہ نعت روک کر میرا استقبال ہو تو پھر مجھے اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے کہ میں منافق ہو رہا ہوں. زبان سے تو کہتا ہوں سب کچھ حضور ہے, زبان سے کہتا ہوں سب کچھ حضور ہے, اور عمل سے حضور کی ذات کے سامنے کسی نہ کسی اعتبار کو کھڑا کر رہا لعنت ہے ایسی ذکر پر. تمہیں سدھرنا پڑے گا, جیسے کا مزاج بدلنا پڑے گا. برا لگتا ہے تو 50 بار لگے, لیکن چلے کیا کر رہا تھا نظام ملت وطنی خواجہ نظام الدین اولیاء کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے. خاص طور پہ بادشاہ بار بار ملنے کی تمنا کرتا رہا, کبھی اس سے ملنے نہیں گئے. آنے کے لیے کہا, اجازت بھی نہیں دی. فرمایا فقیر نے 2 دروازے اپنی خانقاہ کے اس لیے بنا رکھے ہیں کہ ایک سے بادشاہ آئے گا, دوسرے سے فقیر نکل کر چلا جائے گا. یہ فکر تھی, لیکن ایک دن اب توجہ کرنا, بہت خاص بات آئی, بہت خاص بات. ایک دن محبوب الہی حدیث بیان کر رہے ہیں, قرآن بیان کر رہے ہیں, مریدوں کے سامنے اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں, اٹھ کر کھڑے ہو گئے. محبوب الہی اپنے آپ اٹھ کے کھڑا ہوا تو میں بھی بتانے کے لیے, اب میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی کھڑا ہوتا, میں نہیں بیٹھوں گا, لیکن آپ توجہ کرنا. محبوب الہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے, سرکار محبوب الہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے, پھر کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے, پھر کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے. کس کا خطاب ہو رہا ہے؟ محبوب الہی کا, نظام الدین اولیاء کا. کھڑے ہوتے بیٹھتے کھڑے ہوتے. جب خطاب پورا ہوا مریدین نے پوچھا, سرکار بڑے سے بڑے مالدار, بڑے سے بڑے امیر, بڑے سے بڑے وزیر, کسی کے لیے آپ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے, آخر ہو کیا رہا تھا کہ بار بار اٹھ کر کھڑے ہوتے, بیٹھتے, کھڑے ہوتے, بیٹھتے, آپ بیان روک روک کر کھڑے ہوتے, واضح رسمیں روک روک کر کھڑے ہوتے. سنیو, یہ مسلک ہے بزرگوں کا, یہ مسلک ہے صوفیوں کا, یہ مسلک ہے آدھاؤں کا. لوگ کس مسلک کی بات کرتے ہیں, صحابہ کو گالیاں دے کر کس مسلک کی بات کرتے ہیں, اہل بیت کو دیس نگاہوں سے دیکھ کر کس مسلک کی بات کرتے ہیں. صحابہ اولیاء اللہ کا مسلک کیا ہے؟ محبوب الہی بیان روک روک کر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. جو بادشاہ سے ملنے نہ گیا وہ بیان روک کر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے. پوچھا حضور ہو کیا رہا تھا کہ آپ یہاں بار اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے؟ محبوب الہی نے جواب دیا, میرے مریدوں, جب میں بیان کر رہا تھا تو اپنی خانقاہ کے باہر بار بار ایک کتا آتا جاتا تھا. چشتیت کیا ہے, قادریت کیا ہے, نقشبندیت کیا ہے, سہروردیت کیا ہے, اپنے گھر کی نہیں, میں چشتی بزرگوں کی بات پیش کر رہا ہوں. آپ توجہ کریں, نتیجہ کیا نکل رہا ہے. فرماتے میں بیان کر رہا تھا, کتا بار بار گزر رہا تھا, اسی کتے کے احترام میں توجہ. پھر کہتا ہوں اہل بدعت کے لیے بیان نہیں, صرف اہل سنت کے لیے. توجہ سنیو, توجہ محبوب الہی کے ماننے والے, توجہ. محبوب الہی کہتے وہ کتا بار بار ادا کر رہا تھا, اس کتے کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہو رہا تھا. یقیناً اس کا کوئی مذاق اڑا لے گا, اس کا کوئی مذاق اڑا لے گا, اڑاتے رہے. وہ دیوانگی کیا جس کا مذاق نہ اڑایا جائے, وہ دیوانگی کیا. ہاں, اس کتے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے. اس کتے میں کیا تھا, اس کتے میں کیا تھا, قیاس پور دلی کے اس کتے میں کیا تھا,
اسی رنگ کا کتا، توجہ ہے، توجہ، اسی رنگ کا کتا میں نے ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنجے شکر کی گلی میں دیکھا تھا۔ میں نے اسی رنگ کا کتا ایک دن اپنے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنجے شکر کی گلی میں دیکھا تھا۔ تو اس کتے کو میرے پیر کی گلی کے کتے کے رنگ سے نسبت ہو گئی۔ وہ بابا کی گلی میں کتا نہیں آیا، اس کتے کے رنگ سے اس کتے کا رنگ برابر ہے۔ تو پیر کے گلی کی کتے کے ہر رنگ یہ کتا ہو گیا۔ تو میں اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا کہ یہ تو دکھتا ویسا ہی ہے جیسے میری گلی کے پیر کا کتا دکھتا ہے۔ وہ کتا نہیں آیا، ویسے رنگ کا آ گیا۔ تو محبوب الہی اٹھ کے کھڑے ہو رہے تھے جب پیر کی گلی کے کتے کے ہر رنگ کا محبوب الہی نے اتنا احترام کیا تو پیر کے گلی کے کتے کا کتنا احترام ہوگا، اور جب پیر کے گلی کے کتے کا اتنا احترام ہے تو پیر کے بچوں کا کتنا احترام ہوگا۔ جب پیر کے بچوں کا یہ احترام ہے تو پھر پیر کا کتنا احترام ہوگا، اور جب پیر کا اتنا احترام ہے تو پیر کا کتنا احترام ہوگا، اور جب وہ احترام اتنا ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس محمد رسول اللہ کے احترام کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین امام حسین، شہزادہ مولانا مولانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ مجھے بتائیں، پیر کی گلی کے کتے کا یہ احترام ہے، یعنی جس سے عشق ہوتا ہے اس کے گلی کے کتے کا بھی احترام۔ اب نبی کا کلمہ کس منہ سے پڑھتے ہو؟ عشق جس سے ہوتا ہے اس کے تو کتے کا بھی احترام ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے۔ اور نبی کے صحابہ کو گالی دی جاتی ہے، نبی کے اہل بیت کو گالیاں دی جاتی ہے، ان کو نامور توڑا جاتا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، عشق کا تقاضا تو یہ ہے، یار جس گلی میں رہتا ہے اس کے کتے سے بھی پیار ہے۔ اور لوگ کتے کی بات کرتے ہیں، بھائی سنیوں کو کتا بہت پسند ہے، ہم نے کتا نہیں پسند ہے، وفاداروں کو کتے کی وفاداری پسند ہے، وفاداروں کو کتے کی وفاداری پسند ہے، اس لیے کہ ہر آدمی ذوق کی بات کرتا ہے۔ تو میں میری قوم کے جوانوں، یہ صدیق اکبر، یہ فاروق اعظم، یہ عثمان غنی، یہ اصحاب رسول، ان کی قربانیاں کیا ہے، ان کی محنتیں کیا ہے، اللہ اکبر۔ آج گڑے ہوئے قصے کہانیاں یوٹیوب چینلوں پر بکے جاتی ہیں اور اس سے تم متاثر ہوتے ہو کہ صحابہ نے تو یہ کیا تھا، صحابہ نے تو وہ کیا تھا۔ میں کہتا ہوں مولویوں کی تقریروں پہ بھروسہ ہے کیا اللہ کے رسول کے فرمان پہ بھروسہ ہے؟ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں مولوی سے غلطی ہو سکتی ہے، مصنف سے غلطی ہو سکتی ہے، رسول اللہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو رسول اللہ فرما چکے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، اللہ اکبر، سعید فی الجنہ، اللہ اللہ۔ جب میرے آقا نے زبیر فی الجنہ ان 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی، حضور نے کہا یہ لوگ جنتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی ضمانت دے دی اب جب تک یہ زندہ رہیں گے ان سے کوئی جہنم والے کام نہیں ہوں گے، اسی لیے تو یہ جنت میں جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جب تک حضور رہے تب تک سیدھے سیدھے رہے، جب حضور چلے گئے تو پھر معاذ اللہ بگڑ گئے۔ میں نے کہا حضور نے تو ضمانت دی کہ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں وہی جائے گا جس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ تو حضور نے جنت کی بشارت دے کر، حضور نے جنت کی بشارت دے کر ان کے ایمان کی ضمانت دی، ایمان کی حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ اور پھر مختصر عرض کر رہا ہوں، کیا قربانیاں یہ لوگوں کی، کیا قربانیاں ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر امت کا وہ عظیم خطیب ہے،
جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی فضیلت دعوت اللہ کی صحیح میں بیان کی. آج ہم لوگ نبی کی فضیلت پڑھتے ہیں، کوئی نذرانہ دیتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی پھول برساتا ہے. جس وقت امت کے اس عظیم خطیب نے پہلی مرتبہ رسول اللہ کی شان بیان کی تھی تو چاروں طرف سے صدیق اکبر کو گھیر لیا تھا اور مکے کے گنڈوں نے اتنا مارا تھا کہ صدیق اکبر کو انہوں نے مردہ سمجھ کے چھوڑ کر کے چلے گئے تھے. جانتے ہو میری قوم کے جوانوں، حقائق کی طرف آؤ، صحابہ کی قربانیوں کی طرف آؤ. کیا قربانیاں ہیں ان لوگوں کی؟ یہ سابقون الاولون ہے، یہ رسول اللہ کے جانثار ہیں. حضور نے ان کی جانثاری کی گواہی دی ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ ادوارہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے. رشتے دار اٹھا کر کے لے گئے اور جب لے گئے تو سیدنا صدیق اکبر کو اٹھا کے لے جانے کے بعد ان لوگوں کو انتظار تھا یا تو اس کا انتقال ہو جائے، پھر دیکھیں گے جنہوں نے مارا ان کا مقابلہ کریں گے، یا پھر یہ ہوش میں آ جائے اور پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ کرنا کیا ہے. ابو بکر ہی سے پوچھیں گے کرنا کیا ہے. اے میری قوم کے جوانوں، تاریخ کے اوراق جمع ہیں، تاریخ کے اندر نقوش موجود ہے کہ جب صدیق اکبر کو بہت دیر کے بعد ہوش آتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کے رشتے دار پوچھتے ہیں ابو بکر کیسے ہو، ابو بکر کیسے ہو؟ جواب کیا پتا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ میرا آقا کیسا ہے، میرے سرکار کیسے ہے؟ اگر میرا نبی سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے. یہ صدیق اکبر ہے. رشتے دار غصے میں آئے، لو اس کو ہمیں اس کی پڑی ہے، ہم اس میں سرانے کھڑے اور اس کو کسی اور کی پڑی ہے. سب چھوڑ کر کے غصے سے چلے گئے. ماں ہوتی ہے، ماں سرانے بیٹھی رہی، سر میں ہاتھ دیتے کہتی میرے لال تو نے بہت دور سے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ پیا نہیں ہے، تھوڑا دودھ پی لو بیٹا. صدیق اکبر کہتے ماں اللہ کی قسم جس نے حق کے ساتھ محمد کو مبعوث فرمایا ہے نہ کبھی کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک محمد عربی کا دیدار نہ کروں گا، جب تک میرے آقا کی زیارت نہ کروں گا. یہ صدیق اکبر ہے. اللہ اکبر. جانتے ہو کہ صدیق اکبر کی قربانی کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ چوم کر مفت میں جنت لینے والوں تمہیں کیا پتا صدیق اکبر کیا ہے؟ بڑے آئے تاریخ کا مطالعہ کر کے گالیاں دینے والے صحابہ کو مور میں جھوٹا ہو سکتا ہے، رسول اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. جانتے ہو صدیق اکبر ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کیا انداز تھا. اللہ اکبر. علماء تھک گئے لوگوں کو کہتے لوگوں نماز پڑھو. 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے. لاکھوں کروڑوں روپے جلسے میں خرچ ہوتے، 5% لوگ بھی جلسوں کی وجہ سے نمازی نہ بن سکے. آؤ عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق کو بانے کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہیں اللہ کے رسول پر ہجرت کا وقت آیا. ہجرت کا وقت میں اب ہجرت پڑھنے لگا لیکن توجہ آپ کی ہجرت میں دونوں ساتھ. ایک بات یاد رکھنا، دین کی خدمت میں دونوں ساتھ اہل بیت اور صحابہ. دیکھو نمبر 1 توجہ. پہلی دعوت کھانے کی دین کے نام پہ جہاں ہوتی ہے وہ اہل بیت ہے. نمبر 1 کھلانے کے لیے جس نے پیسہ لگایا اہل بیت. توجہ. کھلانے کے لیے جس نے پیسہ لگایا اہل بیت، اور مسجد بنانے کے لیے جس نے پیسہ لگایا صحابی. پھر بادلہ میں
मक्काओं की तवज्जो का तालिब है, मदीने और नजफ की तवज्जो का तालिब है, तवज्जो उनकी तवज्जो होगी इंशाअल्लाह। तवज्जो मौलाए कायनात की कुर्बानी देखो, तवज्जो चारों तरफ से दुश्मन घेर के खड़े। हुजूर फरमाते अली सो जा, क्या कहते हैं अली मेरे बिस्तर पे सो जा, अली मेरे बिस्तर पे सो जा, सुबह उठना, अमानतें इन गुंडों की वापस करना और आकर मुझसे खुला मकाम पे मिलना। सही है, आपसे पूछता हूँ, पंचर बाइक अगर बाप की ना बेटा जरा ये बाइक लेकर के जा और तेरी खाला लेकर ये पैगाम पहुंचा दे, अब तो पंचर बाइक है, नहीं चलेगी वो, है ना। बाइक पंचर हो तो बाप को जवाब दिया जाता है, वहां तो जिंदगी का खतरा है, तलवारें उठी हुई है और हर वक्त कभी भी बरस पड़ सकती है, जान पड़ सकती है, लेकिन मौला अली नाम नहीं कहते, इनकार नहीं करते, बिस्तर पे ले जाते। एक और बात कहूँ आपसे, और मैं अगर सही कह रहा हूँ तो सिफारिश करेंगे, वो गलत कह रहा हूँ तो इस्लाह करेंगे, तवज्जो करेंगे। हुजूर ने अपने बिस्तर पे उसको लिटाया जो दिखता था, जो दिखता था नबी की तरह, नबी की तरह कोई नबी की तरह कोई खान। आप मान देते इतना मुश्किल है और आप में ठंडी का असर आता है, मुझे कोई शिकायत नहीं। क्या देखिए, ये मौलाना अब्दुल कादिर है, ठीक है, इमाम अब्दुल कादिर दुबले आदमी है और थोड़ा लंबे, अगर चादर उठा कर इनको लिटा दो और पूछो कि अमीरुल कादिर है क्या, तो आसानी से कह देंगे नहीं अमीरुल कादिर नहीं, कोई और हो सकता है, अमीरुल कादिर हो सकता। क्यों? तो उसका कद इतना लंबा नहीं। सही, ये नामवासी है, अगर इनको चादर उठा कर लिखाए अमीरुल कादिर के कारण नहीं, अमीरुल कादिर क्यों हो सकता है, क्योंकि अमीरुल कादिर इतना दुबला नहीं है ना। इसी बात यही चादरों में कोई बंदा सोए तो मुशाबे वही लगता है जो खत में भी बराबर हो, सेहत में भी बराबर हो। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। अब लोग अली को किस मुंह से पहचानते हैं? मैं कहता हूँ रसूलुल्लाह की हदीस है कि वली वो होता है, वली वो होता है जिसको देखो, वली वो होता है जिसको देखो तो खुदा याद आता है, वली वो होता है जिसको देखो खुदा। तो अली तो वलियों की वली है, वलियों की वली है और ऐसा वली है, इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं जब तक अली की गुलामी न करो उस वक्त तक कोई वली नहीं बनता। सलामी जिसके दर का, सलामी जिसके दर का, हर वली है, अली है, अली है, अली है। क्या कितनी इबादत करना है कर ले, वली नहीं हो सकता जब तक कि अली अली की बाला न छपे, जब तक कि अली से तेरी गुलामी की निस्बत न जुड़े। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं असले नस्ले सफा उसने वजह खोला, असले नस्ले सफा उसने वजह खोला, बाबे उसने विलायत पे लाखों सलाम। अली वो है जो नबी की नस्ल की असल है, अली वो है जो खुदा का तौबा कर देता है, जो वली बना देता है। लेकिन वली कौन होता है? तवज्जो, जिसको देखो तो बोलना पड़ेगा, जिसको देखो ना बोलो, जिसको देखो ना, जिसको देखो ना, मिल के आखिरी तक जिसको देखो ना, वली को जिसको देखो ना, जिसको देखो ना, अब अली को तवज्जो, अली को नबी ने अपने बिस्तर पे सुला दिया, अली चादर ओढ़ के सो गए। रात पर दुश्मन समझता रहा नबी सो रहे, नबी सो रहे, नबी सो रहे। यही हुआ, यही हुआ, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। अली कौन? बेपर्दा देखो अली को, बेपर्दा देखो अली को तो खुदा याद आता है। अली कौन? अली को बेहिजाब देखो तो खुदा याद आता है, और चादर के अंदर देखो तो नबी याद आता है।
زندگی کا سونا کیسا ہے؟ جو سوتا ہے تو لوگ فرق نہیں کر پاتے کہ علی سوئے ہیں کہ نبی سوئے ہیں۔ بہرحال یہ بڑی قربانی، اپنے بستر پہ کس کو سلایا؟ علی کو۔ کس کو سلایا؟ بندوں کی امانت سونپی علی کو، خدا کی امانت لے کر کے چلے صدیق۔ بندوں کی امانت کے بعد علی جیسے امین کے کھانے پڑے۔ اس کی نزاکتیں میں پھر کبھی بیان کروں گا، وقت نہیں ہے، اور میں یہ مجموعہ اس کا متحمل ہے کہ وہ نزاکتیں بیان ہو۔ میرے بزرگوں نے کہا نازل باتیں خانقاہ میں بیان کیا کر، جلسوں میں نہیں۔ ہاں بات کیا عرض کر رہا تھا؟ سلایا علی کو بستر پہ، بندوں کی امانتوں کا بار علی کے کندھے پہ رکھ دیا، اور اللہ کی امانت ابو بکر صدیق کے لے کر کے چلی۔ توجہ، اب اللہ کی امانت کا بار کون اٹھائے گا؟ اللہ کی امانت کا بار کون اٹھائے گا؟ وہ کون ہے؟ اسے صدیق کہتے ہیں۔ لیکن ہم تھوڑے ہجرت کی طرف چلے، آقا پہنچے صدیق اکبر کے دروازے پر۔ توجہ، ساری خدائی جس کے دروازے پہ جاتی ہے، آج وہ آقا صدیق کا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے، شرف بخشنے کے لیے ابو بکر کے دروازے پہ پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے، دستک دینے سے پہلے دروازہ کھلا، عرض کی بندہ پرور عالم پناہ، کیا ہجرت کا وقت آ گیا؟ ہمیں چلنا ہے، ہجرت کا وقت آ گیا، ہمیں چلنا ہے۔ حضور نے کہا ابو بکر تمہیں کیسے پتا چلا ہجرت کا وقت آ گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، ایک دن میں نے شکایت کی تھی حضور کہ مکے کے گنڈے اور ظلم کرتے صحابہ پر، آقا یا تو لڑنے کی اجازت نہیں یا تو ہجرت کرنے کی اجازت نہیں۔ تو آپ نے کہا ابو بکر ابھی لڑنے کی اجازت نہیں اور ہجرت کی اجازت بھی نہیں، انشاءاللہ جلد ہجرت کا حکم آئے گا، میں خود بھی ہجرت کر جاؤں گا۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ساتھ رہتا ہے، لیکن ابو بکر تو ہر جگہ ساتھ رہتا ہے، آقا ہجرت کریں گے تو کس کو ساتھ میں لے جائیں گے؟ ہجرت کریں گے تو ساتھ میں کون ہوگا؟ تو آقا آپ نے فرمایا تھا ابو بکر تم ہی میرے ساتھ ہوں گے یا رسول اللہ۔ پھر میں نے پوچھا تھا آقا ہجرت دن کے وقت ہوگی یا رات کے وقت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہجرت کب ہوگی؟ رات کے وقت ہوگی یا رسول اللہ۔ جب سے آپ نے کہا ہجرت میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا اور رات کے وقت ہجرت ہوگی، آقا وہ دن اور آج کا دن ہے۔ آپ ابو بکر کبھی سویا نہیں ہے، ہر رات کو میں دروازے پہ ٹویٹ لگا کر بیٹھا رہتا، ہو سکتا ہے آج ہی آئے، ہو سکتا ہے آج ہی آئے، ہو سکتا ہے آج ہی آئے۔ میں رات کو سوتا نہیں تھا، آپ کے انتظار میں بیٹھا تھا، انداز ہو بہو تیری آواز سے پاتا تھا، باہر نکل کے دیکھا وہ جھونکا ہوا کا تھا۔ حضور نے نہیں کہا تھا کہ ابو بکر جاتے رہنا، یہ عشق کا صدیق اکبر کا کہ آقا نے کہا تھا ہم ہجرت کریں گے، اس کے بعد صدیق کبھی نہیں سوئے، اور ہمارا عشق پوری زندگی کبھی فجر ہی نہیں پڑتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ عاشق رسول کہلانے والی یہ قوم جب صبح کو یہ دن بڑے خواب کے ساتھ، ہمارا سب سے پہلا گناہ یہ ہے، دن کا پہلا گناہ، صبح کا پہلا گناہ، صبح کے آغاز میں پہلا گناہ کہ ہم لوگ فجر کی نماز چھوڑ کر اٹھتے ہیں۔ اور نماز کیا ہے؟ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا، زنا کرنے سے بھی بدترین ہے نماز کا چھوڑ دینا۔ اور صحابہ کو وہ گالیاں دیتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی کبھی طہارت کے مسائل نہیں سیکھے، وہ باتیں فجر پر گفتگو کرتے ہیں ان پر سے جنہوں نے کبھی فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ کہاں ہو تمہیں اغوا کیا جا رہا ہے، تمہارے اسباب کو اغوا کیا جا رہا ہے، سو کہانی کس سے تمہارے درمیان لگائے گئے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سچائی یہ ہے کہ صحابہ محفوظ تھے اور اہل بیت بھی محفوظ تھے، ان کے دل کی وہ صفات تھے، وہ گناہوں سے محفوظ تھے، وہ خطا کار نہیں تھے، وہ گنہگار نہیں تھے۔ حضور نے ان کے دلوں کا تزکیہ کیا تھا۔ تو توجہ کریں، اور صدیق ساتھ جا رہے، توجہ کرنا۔ جب میرے آقا بارے سور کی طرف بڑھے وہ صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ جب ہم پیر رکھیں گے تو وہ پہچان لیں گے کہ ادھر سے کون گزرا ہے۔ آپ ایک کام کریں، میرے کندھوں پہ آپ بیٹھ جائیں، رات کا وقت ہے، دشمن تلاش میں نکل سکتا ہے۔ صدیق اکبر نے رسول اللہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اور حضور کیسے بیٹھے پتہ ہے؟ کندھوں پہ ایک پیر ادھر ڈالا، ایک پیر ادھر ڈالا، سمجھ میں آتا ہے بیٹھنے کا تھا؟
ایک پیر ادھر ڈالا، ایک پیر ادھر ڈالا، اور صدیق اکبر پیر نہیں انگلی کے پنجے رکھ کر غار ثور پر چڑھ رہے۔ 500 فٹ کا وہ غار غار، وہ پہاڑ جو ہے نا، وہ پہاڑ جس پہ غار ثور ہے، وہ 500 فٹ کا وہ پہاڑ ہے۔ صدیق اکبر رسول اللہ کو لے کر چلے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ صدیق حضور کا وزن اٹھا کے لے کے گئے کیسے؟ گئے تو صوفیہ فرماتے ہیں جب صدیق کو ایسا لگتا کہ میری کمر نہ ٹوٹ جائے تو یہ تلوار اٹھاتے اور اس کا حسن دیکھتے، یہ تلوار اٹھاتے اور اس کا حسن دیکھتے، اور قلبوں کے جلووں میں گم ہوتے جاتے اور پہاڑ پہ چڑھتے چلے جاتے۔ تیرے قلبوں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے قلبہ تیرا۔ آقا فرماتے ہیں عمر کی ساری زندگی کی نیکی ایک طرف اور میرے ابو بکر کی ایک رات کی نیکی۔ یہ قربانی، یہ ان کی قربانی۔ مسلمانوں آج ہم قربانیوں کو فراموش کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے کس میں؟ باغ فقط کے مسئلے میں۔ ہمیں الجھایا جا رہا ہے کس میں؟ حدیث قصاص کے مسئلے میں۔ ہمیں الجھایا جا رہا ہے کس میں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ثقیفہ بنو ساعدہ کے مسئلے میں۔ میں اتنا آپ کو کہہ دوں میرے بھائیوں، یہ باتیں آپ علماء پہ چھوڑیے، آپ اس میں مت الجھیے۔ وجہ یار جو عمر ابن خطاب ایک غلام کا حق نہیں مانتا، یہ تو سب بیان کرتے ہیں نا، سنی شیعہ سب بیان کرتے ہیں کیا کہ جب فاروق اعظم مسجد اقصی کی چابیاں لینے کے لیے گئے تو غلام کو کیا کہا کہ راستے میں آدھی تو بیٹھے گا، آدھا میں بیٹھے گا، پھر تو بیٹھے گا، پھر میں بیٹھے گا۔ یہی ہے نا، سب سن رکھا ہے، سنا کہ نہیں سنا؟ آپ نے سن رکھا ہے، نہیں سنا؟ میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں، واقعہ پورا بیان نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم بہت دیر ہوئی آنے میں اور اتنی لیٹ بیان کرنے میں مجھے مزہ نہیں آتا۔ مجھے بیان کرنے کا اصل وقت ہے 11 سے 11 سے 12 تک پہنچو، معاملہ ختم، اس کے آگے اپنی حیثیت نہیں۔ اس لیے میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے جلدی مائک کیا کرو، لیکن کہیں کوئی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، فلائٹ ہی لیٹ ہوگی تب کیا کریں گے، تو پھر دیر سے آنا پڑا۔ لیکن سنو ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو فاروق اعظم مسجد اقصی گئے کیسے گئے پتہ ہے؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بیت المقدس کی جنگ میں ابو عبیدہ ابن الجراح اور سیدنا خالد ابن ولید، ابو عبیدہ ابن الجراح اور خالد ابن ولید یہ دونوں آگے تھے۔ تو جب بیت المقدس کی جنگ ہار گئے، پہلے کتاب جنگ ہار گئے، تو انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں تم اپنے امیر کو بلاؤ، تم اپنے امیر کو بلاؤ، تمہارا امیر آئے گا ہم اس کو چابیاں سیدھے انداز میں دے دیں گے۔ تو حضرت سیدنا خالد ابن ولید نے کہا ابو عبیدہ تم حضور کے بزرگ صحابی ہو، عشرہ مبشرہ میں سے ہو، امین الامہ ہو، ہمارے قافلے کے امیر اور قائد بھی ہو، ایک کام کرو چلو تم ہی آگے بڑھو چابی لو۔ تو ایک بوڑھا راہی بہت بوڑھا تھا، اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی یہ جو بھویں نا بھویں، اس کی چمڑی آنکھوں پر ایسے لٹک گئی تھی، وہ ایسے اٹھا کر کے لوگوں کو دیکھتا تھا۔ تو جیسے اس کے سامنے پیش کیا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو تو وہ مسجد کی دیوار پہ کھڑا ہوا اور اس نے ایسے چمڑی ہٹا کر کے دیکھا اور دیکھ کر کے اس کے ہاتھ میں کچھ تحریر تھی، اس کو دیکھا چلو جاؤ یہاں سے، میں تمہیں چابی نہیں دوں گا۔ ارے بابا تو نے یہ وعدہ کیا کہ تو چابی دے گا اور تو انکار کرتا ہے۔ کہا میں جو اپنی کتاب میں نشانی دیکھتا ہوں وہ اس کے اندر نہیں پاتا جو تمہارا امیر ہے، وہ نہیں، میں نہیں دوں گا، تم لوگ چابی کے حقدار نہیں ہو، جس جو حلیہ میری کتاب میں لکھا ہے میں اسی کو چابی دوں گا۔ وہ خالد ابن ولید بہت ہوشیار آدمی تھے، کہا بابا ذرا پڑھ تو صحیح وہ کیا نشانی ہے؟ تو کہا یہ بندہ جو ہے یہ میانہ قد کا ہے، میری کتاب میں لکھا ہے اس کا قد لمبا ہوگا، پھر اس کے گال ابھرے ہوئے ہیں، میری کتاب میں لکھا ہے اس کے گال ابھرے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ برابر ہوں گے، اور اس کا رنگ جو ہے وہ گندمی ہے، اس کا رنگ جو میری کتاب میں لکھا ہے وہ سرخ ہوگا، اس کی داڑھی جو ہے وہ تراش کے حساب سے اعتدال میں ہے، اس کی داڑھی لمبی ہوگی، اس کا جو تہبند ہوگا وہ ٹخنے کے اوپر ہوگا، وہ بولتا جاتا تھا خالد مسکراتے جاتے تھے، وہ بولتا جاتا تھا خالد مسکراتے جاتے تھے، لوگوں نے کہا خالد کیوں
کرانا دکان کا مالک ہو جائے اور تھوڑا زمین جائیداد کا کاروبار کرے، اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. اللہ اکبر، لاکھوں مربع میل زمین پر تین برنے اعظموں پر حکومت کرنے والا امیر المومنین بیت المقدس جانے کی تیاری کر رہا ہے، ایک ملک سے دوسرا ملک. بتائیں، دوسرا ڈریس بھی نہیں ہے پاس، دوسرے کپڑے بھی نہیں پاس. یہ حال ہے. کپڑے تو کپڑے، دوسری سواری بھی نہیں ہے. اور اکیلے سفر کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. غلام کو ساتھ لے جا رہے ہیں، کوئی لاؤ لشکر دھوم دھام کھڑا کھڑا کچھ نہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ فکر درست کر لو، آگے پیچھے لے کے پھرنے سے عزت نہیں ملتی، دین میں پیور بننے سے عزت ملتی ہے. امیر المومنین فاروق اعظم فکر کیا دے رہے ہیں؟ میرے بھائی، آج کل کسی لڑکے کے بنا اگر وہ گنڈا گردی کرے، چاچ عقیدت مند ہو جائے تو وہ بھی چائے پینے اکیلا نہیں جاتا، اپنی توحید سمجھنا کے لیے جانے. یہ امیر المومنین، یہ امیر المومنین ہے. کون امیر المومنین؟ لاکھوں مربع میل پر حکومت کرنے والا، رسول اللہ کی منبر پہ بیٹھنے والا جانشین رسول امیر المومنین. اکیلے جا رہے ہیں، ایک ہی جبہ ہے، پھٹے ہوئے موزے پہن کے جا رہے ہیں. وہ تو وہی ہے، ایک ہی اٹھنی ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت بیت المال سے کا جواب تم دو گے، اللہ کی بارگاہ میں تم جواب دو گے، بیت المال کو اٹھ لے جانے پہ تم ذمہ دار ہو. میرے پاس ایک ہی اٹھنی ہے، ایک ہی لے جاؤں گا. رہی بات جائیں گے کیسے، تو کچھ دیر میں بیٹھوں گا، کچھ دیر میرا غلام بیٹھے گا، کچھ دیر میں بیٹھوں گا، کچھ دیر میرا غلام بیٹھے گا. مجھے بتاؤ مسلمانوں، جو ایک غلام جس کا کوئی حسب نسب نہیں ہوتا، ایک غلام کی حق تلفی نہیں کرتا، تو رسول اللہ کی شہزادی کی حق تلفی کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا جو اپنے غلام کی حق تلفی نہ کرے، جس آقا کا وہ غلام، اور کم سے کم اپنے آپ پر تو دیکھو یار. جب تم سیدوں سے اتنی محبت کرتے ہو تو صدیق و فاروق سیدہ سے کتنی محبت کرتے ہو کہ کس سے کانی کے خون سے پارا ہو. ہمیں تو بس ایک ہی چیز ہے، جو اپنے نبی کا ہے وہ ہمارا. نسبت صحابیت بڑی نسبت ہے، نسبت اہل بیت بڑی نسبت ہے. کوئی کتنا بھی بدل آئے وہ ہم نے آنکھیں بند کر لیے نبی کی نسبت پر. تو نبی کی جس سے نسبت رکھتا ہے اب ہم نہیں دیکھتے. جب کتا نہیں دیکھتے تو بہت کیا چیز دیکھیں. جب ہمارے کتوں کا نام کی تعظیم کروائی گئی ہے اور کی گئی ہے، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے. عشق میں کتوں کا احترام نہیں ہوا. ارے اور تو جانے دو، اصحاب کہف کے کتے کا نام بھی بیان ہوا، اس کا بیٹھنا بھی بیان ہوا، اس کا جنتی ہونا بھی بیان ہوا. تو ذرا غور تو کرو، یاد کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھ جائے تو کتا بھی عنوان بن جاتا ہے. ذرا غور کریں، جب چند اولیاء کی چوکھٹ پہ وفا کے ساتھ بیٹھنے والا کتا عنوان بن سکتا ہے، تو جو سید الانبیاء ہے ان سے جن صحابہ نے وفا کی ان کا عنوان کیا ہوگا، ان کا عنوان کتنا قیمتی ہوگا. لیکن ہمیں پتا ہے کچھ جلسے ایسے جہاں اہل بیت بیان کرو تو لوگوں کے منہ کریلے کی طرح ہوتے ہیں، جہاں صحابہ بیان کرو تو لوگوں کے منہ کریلے کی طرح ہوتے ہیں. ہم نے کہا کریلے کی طرح ہو یا سبزی کی طرح ہو، ہمیں اس سے کیا لینا، ہمیں تو آمنہ کے لال کی خوشی چاہیے. یاد رکھنا، اسی لیے ہم صحابہ کی رچ رچ کے بیان کریں گے اور اہل البیت بھی رچ رچ کے بیان کریں گے. حسان ابن ثابت جب منقبت لکھ کے لائے نا، نعت لکھ کے لائے نا، یا رسول اللہ میں آپ کی نعت لایا ہوں، آقا نے فرمایا وہ حسان تو میری نعت بناتا ہے کہ میری ابو بکر کی شان میں بھی تجھے کچھ لکھا ہے، اگر لکھا ہے تو وہ لکھ کر کے لا. توجہ کرے مسلمانوں، دنیا کے شاعر کس کس کی منقبت کرتے ہوئے، لیکن میرے آقا وہ ہے جو حسان سے کہنے میرے ابو بکر کی منقبت لکھ. پتا چلا نعت سننا امت کی سنت ہے اور صدیق کی منقبت کی فرمائش کرنا یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے. حضور نے انزل اللہ کی حدیث ہے، حضور کہنے میرے ابو بکر کی شان میں کچھ لکھا تو نے. پتا چلا ذکر ابو بکر ہوتا ہے تو گنبد خضرا کے وکیل خوش ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ذکر صدیق کے بغیر یہ کیا چھیڑ دیا مولانا نے. اور کچھ لوگ ایسے جب نعرے حیدری لگے تو ان کے منہ سے کسی راؤنڈ نمبر پہ تو نہیں بلایا، یہ تو نعرے حیدری لگاتا ہے اور تیری ماں تجھ پہ روئے نادان. نعرے حیدری تو ہمارے مذہب کی نشانی ہے. صحابہ کہتے ہیں جب منافق اور مومن میں فرق کرنا ہوتا
लिखते हैं, एक आदमी मर रहा था, उसको मौत आ रही, मरते मरते लोग उसको कलेमे की तलकीन कर रहे थे, कलेमा पढ़कर उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता। लोग कहते यार तू सब बातें करता है, कलेमा नहीं पढ़ पाता है। तो उसने कहा क्या करूं यार, मैं अबू बकर उमर के गुस्ताखों की सोहबत में बैठता था और वो मुझे गुस्ताखी के उकसाते थे, वो गुस्ताखी नहीं करता था, गुस्ताखों के साथ बैठता था। तो क्या वो पता है, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ रहा था। बताओ, जो अबू बकर सिद्दीक और उमर की गुस्ताखी न करे मगर गुस्ताखों के साथ बैठे, जब मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, तो जो लोग सिद्दीक और फारूक की गुस्ताखियां करते हैं, बताओ, याद रखना, स्टेज पे कुछ बनो, कमरे में कुछ बनो, लेकिन मरना तो बाकी है, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देना है ना। स्टेज पर आप पब्लिक को धोखा दे सकते हो, अल्लाह को तो धोखा नहीं दे सकते। इसलिए कमरे के भी सुन्नी बनो और मिंबर के भी सुन्नी बनो। अपने जैवो ज़बान का सौदा न करो। और याद रखना, सहाबा और अहले बैत को मानना ये बिजनेस नहीं है, बल्कि आखिरत में निजात का जरिया है। मेरे इमाम कहते हैं, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार भाग लेके चले, लहद में इश्क रुके शैतान दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो ये सहाबा है जिनकी मोहब्बत ईमान का जरिया है। एक उन्वान छूट रहा है, अगर बोलो तो कुछ कह दे, नहीं बोलूंगा तो मुझे नींद नहीं आ सकेगी कि मैं अधूरी तकरीर करके आया। इस्लाम माशरा पे जहां वक्त खत्म, बयान खत्म, लेकिन आकाओं का जिक्र हो तो फिर पूरी पूरी नमक हलाली करके जाना है। आपने क्या उन्वान दिया, अज़मते खुलफाए राशिदीन व पंजतन, तो मैं खुलफाए राशिदीन पर तो कुछ गुफ्तगू कर गया, लेकिन अहले बैत पे कोई बात नहीं हुई। अगर इजाजत दे, ठंडी बहुत है, लेकिन मैं बात पढ़ना चाहता हूँ। ये सहाबा है, ये सहाबा है जिनको हुजूर चाहते हैं, ये सहाबा है जिनको हुजूर चाहते हैं, ये सहाबा है जो हुजूर को चाहते हैं, हुजूर इनको चाहते हैं, ये हुजूर को चाहते हैं, अपना माल हुजूर पे कुर्बान करते हैं। आका ने फरमाया, जिसने इस्लाम पे एहसान किया, मैंने सबके एहसान का बदला अदा कर दिया, सिवाय अबू बकर के। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मेरा अल्लाह मेरी तरफ से अबू बकर को उसके एहसान का बदला अता फरमाएगा। अबू बकर सिद्दीक का लक़ब अतीक है, अतीक का मतलब होता है जहन्नम से आजाद। अल्लाह अल्लाह, ये सहाबा है जिनको जहन्नम से आजादी का बुस्ता दिया गया, लेकिन अहलुल बैत वो भी बड़े शान वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, फिर मैंने कहा हमारी दो आंखें हैं, एक सहाबी और एक अहले बैत। और अहलुल बैत क्या है? अहलुल बैत क्या है? मुश्किल कुशा अहलुल बैत, हाजत रवा अहलुल बैत, नाम ले लो तो तकदीर बदल जाए अहलुल बैत, मोहब्बत कर लो तो जहन्नम हराम हो जाए अहलुल बैत। क्या तुमने बुखारी की हदीस नहीं सुनी? आका फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पर भी जहन्नम हराम है, और जो फातिमा से मोहब्बत करते हैं उन पर भी जहन्नम की आग हराम कर दी गई। इस बात आपको पता है यार, वो क्या लोग हैं। आखिरी बात कहना चला, क्या लोग हैं, क्या लोग हैं जिनके नाम अल्लाह के रसूल ने नहीं रखे, जिनके नाम के लिए आसमान से वही का नुज़ूल हुआ। आप बोल रहे वही आ रही है, वही, इसका नाम अली रखो, इनका नाम फातिमा रखो, इनका नाम हसन रखो, इनका नाम हुसैन रखो। और हसन और हुसैन तो हसन और हुसैन तो अल्लाह ने जाहिलियत के दौर में इन नामों को छुपा के रखा था। अल्लाह ने क्या करके रखा था? क्या करके? बहुत तशरीकी इल्म वालों ने, मैं तालिब इल्म हूं, छुपा के रखा। क्यों? ज़माने जाहिलियत में लोग काफिर भी होते थे ना, है ना, तो किसी काफिर का नाम हसन हुसैन नहीं होगा, क्योंकि जाहिलियत का दौर खुद परस्त का नाम हसन हुसैन नहीं होगा, है ना। ज़माने जाहिलियत में लोग सेना भी करते थे,
میں نام کی بات کر رہا ہوں اور آج کے تناظر میں کر رہا ہوں، ورنہ دل پہ کٹتی ہے، باتیں بڑھتی ہے۔ مجھے تو حیرت ہے، لوگ یہ بھی کر رہے ہیں میرے نام سے مولانا، ہاں مولانا میرے نام سے لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ فیس بک پر میرے نام کی آئی ڈی بنا کر، ابھی اسی ہفتے میں میرے نام سے فیس بک کی آئی ڈی بنا کر زنا کی پکچریں لوڈ کرتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کی فیس بک پہ، میں نے کہا مجھے تو فیس بک چلانا آتا ہی نہیں ہے، واللہ مجھے چلانا نہیں آتا فیس بک۔ وہ 3 لڑکے چلاتے ہیں، ایک وہ کرناٹک ہے، اس کو صادق رضوی صاحب کے کانٹیکٹ میں رہتا ہے، مجھ سے تو رابطہ ہی نہیں اس کا، ایک جے پور میں رہتا ہے، اس کا سید محمد قادری صاحب سے رابطہ ہے، اور کچھ مالیگاؤں کے بچے چلاتے ہیں، وہ کبھی کبھار مجھ سے وہ پورے دنیا میں مالیگاؤں جاتا ہوں تو بات چیت کرنے سے، لیکن ان 3 آئی ڈی کے علاوہ چوتھی کوئی آئی ڈی میں جانتا نہیں۔ جناب پہلے میرے نام سے، میرے نام کی ایک آئی ڈی بنا کر ڈالا، میری پرانی کلپیں جن پر علماء نے توجہ دلائی اور اس سے رجوع کر لیا گیا، توبہ کر لی گئی، اس کو بار بار چلایا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو توبہ کرنے والے کو آگ دلائے گا، مرنے سے پہلے اس بلا میں ضرور گرفتار ہوگا۔ کیا ہو رہا ہے؟ میری گزارش ہے کہ لوگوں کو اس سے آگاہ کریں۔ لوگ مجھے بار بار کہتے ہیں سید جواب دے، جواب دے، جواب دے، میں کہتا ہوں چھوڑ دیا، کتنا جواب دوں، کس کو جواب؟ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جواب دینے کے لیے۔ پھر میں سوچتا ہوں چلو یار یہ لوگ میرے نام سے غلط کمنٹ ڈال دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، میری کلپیں کاٹ کاٹ کر چلاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ میں جواب نہیں دیتا، چلو زیادہ ان کے ویورس بڑھ جائے، کیا ہوگا؟ ان کے اگر مجھے گالی دینے سے ان کے ویورس بڑھتی ہے، ان کو پیسے 50-50 ہزار ملتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کے بچے پلیں گے، کم از کم ان کے بیٹ کی تو مجھے دعا ملے گی۔ میں ہر آدمی کے گھر 50,000 روپے منتھلی دے تو نہیں سکتا، اگر مجھے گالی دینے سے کسی کے بچے پل رہے تو میں بہت خوش ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اس کے بچے پلتے رہے، لیکن اتنا گندا کام مت کیجیے کہ میرا کردار ہی مشہور ہو جائے۔ آپ کو مجھے گالی دینے نہیں چاہیے، میری کلپیں بھی اگر کاٹ کر آپ ڈالتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جس چیز کو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا، سوچو تو صحیح، میرے نام کی فیس بک پر آئی ڈی بنا کر گندی فلم کا روپ کر، کیا اللہ کو منہ نہیں دکھا؟ اللہ کو منہ نہیں دکھا؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں 11ویں کلاس میں صرف اس لیے پڑھنے نہیں گیا، 1 مہینہ گیا میں صرف، میں نے کسی کو بتایا نہیں، میرے گھر والے جاتے ہیں، میرے قریبی سرکل کے لوگ جاتے ہیں۔ میں 11ویں کلاس میں جب میرا جونیئر کالج میں ایڈمیشن ہوا، میں نہیں گیا 1 مہینے کے بعد، 1 مہینے تک میں جونیئر کالج والوں سے کہتا لڑکی لڑکے ساتھ میں نہیں پڑھ سکتی، اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، بے پردگی ہوتی ہے، سب بالغ ہیں۔ وہ ہنستے تھے کیسی بات کرتا ہے، میں نے کہا اگر ایسا نہیں ہے تو میں بے پردہ لڑکیوں کے ساتھ نہیں پڑھ سکوں گا۔ 11ویں کلاس میں جس کی فکر یہ ہو، آج 40 سال کا ہونے کے بعد میں اس کی فیس بک پر فیک آئی ڈی بنا کر زنا کی فلم ڈال، کیا جواب دوں؟ واللہ میرا کردار اس سے بری ہے۔ میں نے تو کبھی اپنے لیے یہ کام نہیں سوچا، کتنا گرو گے، اتنا مت کرو، گالی گالی ہو نا، چلو تمہارا کام ہے، تمہارے بچے پلے پالو، اپنے بچوں لیڈرشپ بڑھا لو، مشہور ہو رہے ہو جاؤ، میری تھیمس لگا کر میرا مذاق اور شوق سے ہو جاؤ، یہ مت کرو۔ اس لیے کہ اگر یہ کام اگر آپ نے لگا دیا تو شاید میں اپنے کفن میں بھی بے چین ہوگا کہ میری قوم نے مجھ جیسے ایک انسان پر اتنا بڑا دھبا لگا، اور خود تو سوچے گا چلو تمہاری نظر میں میں کچھ نہیں ہوں، کم سے کم حضور کو امتی تو ہوں، میرے بے چین ہونے سے حضور بھی تو بے چین ہوں گے، میں حضور کو آپ کی نظر میں چلو کچھ نہیں، لیکن امتی تو حضور کا اتنا حق تو ہے نا میرا، میں حضور کو امتی کیا کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو؟ اور میں کہتا ہوں تم اپنی آپ جب وہ زنا کی فلم میرے نام سے اپلوڈ کرو گے، اللہ کو جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، اللہ جانتا ہے میں نے نہیں کیا، تم نے کیا، اب جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے اس کا جرم کس کے سر ہے؟ میں تو ہو سکتے ہیں عوام میں سے کوئی 4 لوگ مجھے اس سے رشتہ توڑ دے، شوق سے توڑ دے، لیکن اللہ کو جان رہے یہ کام تم نے کیا ہے، تم مرنے کے بعد بھی قبر میں خوش ہوگے، کیونکہ وہ ڈیلیٹ کب کرو گے؟ مرنے کے بعد، جب تک وہ زنا کی فلمیں رہے گی تمہاری قبروں پر اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، کیونکہ تم نے اس کو اپلوڈ کیا،
اللہ جانتا ہے. آپ سب کو دھوکہ دے سکتے ہو, اللہ کو نہیں دے سکتے. تو چلے میں بات بس کر رہا تھا, لیکن میں نے اس لیے کر دی کہ ایک ہفتے سے میں بہت تکلیف میں ہوں. مجھے لوگوں نے کفر کی گالیاں دی, مجھے تکلیف بھی دی. لوگوں نے مجھے اور بھی گالیاں دی, تکلیف دی. لوگوں نے میرے نسب پر گالیاں دی, مجھے تکلیف نہیں ہوئی, اتنی تکلیف نہیں ہوئی. لوگوں نے مجھے کیا دی, لیکن جب یہ بات کی کہ میں بچے بہت تکلیف ہوئی. لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں رات کے آخری حصے میں یہی کہہ رہا ہوں, مولا جس نے بھی کیا ہے میں نے سب کو معاف کر دیا, لیکن جس نے کیا اس کا مقدمہ میں تیری بارگاہ میں رکھا, اور تجھ سے انصاف کا خالی وہ جو یہ کام کر رہے ہیں تو نہیں جانتا ہے. مولا اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو مجھے ہدایت دے دے, اور اگر ان کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو میں نہیں کہوں گا تم نے کیا کرنا ہے, تو بہتر جانتا ہے تم نے کیا کرنا ہے. تو منتقلی میں حقیقی میں تو بنتا ہوں. پچھلی فلم میں چلانا جس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا, جس سے رجوع کر لیا گیا, پھر چلا کر کے بار بار اس کو ایسا مت کیجیے, میرا کچھ نہیں ہوگا. جب تک اللہ نے جتنی عزت میرے مقدر میں لکھی وہ مجھے ملتے رہے گی, میری روزی میرے نصیب کی ملتے رہے گی. لیکن آپ سے کہتا ہوں آپ اپنی آخرت برباد نہ کریں. اور سے کیا کرنا ہے جو فرمائے نکل آئی کوئی ایسی بات, درد دل کا درد امٹ بڑا معافی چاہتا ہوں, یہ میں پہلے دل کا درد امٹنے کی وضاحتی بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. لیکن یہ بات حسن حسین سے پہلے کوئی ایسے نام کا نہیں ہوگا. نمبر 2, چھپا کے رکھا. آخری بات چل رہی ہے, چھپا کے, توجہ, چھپا کے رکھا, چھپا کے رکھا. چھپا کے رکھنا سمجھ میں آتا ہے, چھپا کے رکھا, یہی ہے نا, اللہ نے چھپا کے رکھا. چھپا کے رکھنا سمجھ آتا ہے, سمجھو میرانے کسی سمجھانے کے لیے مولانا ناطق صاحب, مولانا صاحب یہاں آ گئی اچھی مٹھائی, چلے مٹھائی چھوڑ, دریس تقسیم کرنا تھے, دریس لاگے کے سید لے سب کو دے دے. میں نے دیکھا ایک سے کوالٹی کے ہیں, کچھ ان کو دیا, کچھ ان کو دیا, کچھ ان کو دیا, کچھ ان کو دیا. لیکن اسٹیج پہ کچھ جو دو چار نہیں تھے ان کو بھی دینا تھا, وہ کھانے والے تھے. تو کیا یہ پتہ ہے ان سے پیار اتنا تھا, چپکے سے 2-3 اٹھائے اور چھپا کے رکھ لیا. یہ کسی کو نہیں دوں گا, جو سب سے پیارے ہیں نا یہ ان کو دوں گا. چھپایا کب جاتا ہے, گھر میں مٹھائی آئی, ماں کے 4 بیٹے, 3 کو دے دیا, ایک سب سے پیارا تھا وہ نہیں تھا, اس کے لیے اچھا چھپا کے رکھ لیا. آم آئے 10-12 آم تھے, 5 بیٹے تھے, 4 موجود تھے, 5واں نہیں تھا, غائب تھا, اس کے لیے اچھے اچھے چن چن کے نکال کے رکھ لیے. بلا تفصیل, بلا تفصیل, بلا تفصیل. یہ نام چھپانے کا فلسفہ کیا ہے؟ سارے نام ہوں گے لیکن جو 2 نہیں آئے نا وہ پیارے بہت ہیں, کیونکہ نبی کے دلارے بہت ہیں. نام پر میرے چھپا کے رکھیں گے تاکہ پتا چلے جو زیادہ پیارے ہوتے ہیں ان کے لیے نعمتیں چھپا کر کے رکھی جائیں. ایک بات اور ایک آخری بات توجہ کرنا, ان ناموں کا اثر کیا ہے؟ حسن, حسین, فاطمہ, علی, کیا نام اتنا کہہ دو, بے دم شواز سے کچھ نہیں. کیسا دمدار آدمی کہتا بے دم ہی تو 5 ہے, بے دم, یہی تو 5 ہے. مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی لے ہم شموت کی دیا ہر نگوائی حاکمہ المجتمع والمجتمع وابنہما والفاتحہ. یہ نامہ کا اثر کیا ہے؟ یہ نامہ کا اثر, ارے یا دوست آؤ تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اس دوست سے پوچھو ہم مصیبت میں تمہارا نام لیتے ہیں, تم بھی مصیبت میں کسی کا لیتے ہو. ہم دوست سے آزم کو پکارتے مصیبت میں, اور دوست سے باپ پکارتے مصیبت میں. جو دوست سے پاک کی بھی مشکل کشا اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں, علی کے مرتضیٰ کہتے ہیں, حسن مجتبیٰ کہتے ہیں, حسین کربلا کہتے ہیں. آخری بات, اسلام کی تاثیر
کوئی لے تو نہ حقیقت سے آخری کیا تاثیر اسلام کی بتاؤں، ان ناموں کی تاثیر کیا بتاؤں؟ ایک لندہ سا 4 سال کا بچہ، بس بات یا آخری بات اور جو آخری ایک خواتین کی جب بچے پیدا ہو نا صحابہ اہل بیت کے نام پہ رکھو تاکہ پتہ چلے تمہارے بچے بڑے ہو جائیں کہ ہمارے بابا وفاداروں سے تعلق بے وفا لوگ ہیرو کے ہیروئن کے نام پہ اہل بیت اور صحابہ کے نام پہ نام رکھتے، بہنیں بھی بہت ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، اس سے بھی کہتا ہوں تم سمجھ جاؤ گی نا پورا معاشرہ سمجھ جائے گا، تم نمازی بنو گے نا تمہارا پورا گھر نمازی بنے گا، تم پردے میں رہو گی نا تو تمہارے گھر میں بھی حسنین کریم کے غلام پیدا ہوں گے، تم حلال کھاؤ گی نا تو بابا فرید اور غریب نواز کے غلام تمہارے گھر میں پیدا ہوں گے۔ لیکن بات آخری چل رہی تھی کیا، ایک 4 سال کا بچہ دیکھتا ہے ایک بغداد کی زمین ایک جوان بہت خوبصورت چہرے پہ نقاب ڈال کر وہ اپنی سواری پہ جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے وہ ننھے سے 4-5 سال کے بچے نے کہا تو وہ اس کے پیچھے کیوں دوڑ رہے؟ بولے یہ ہمارے نبی کا نواسا ہے اور آل رسول ہے، کیا نام ہے اس کا؟ تو اس کا نام علی رضا ہے، تو کیوں دوڑ رہے؟ بولے اس کی زیارت کرتا ہے، وہ زیارت کرنے اس کے چہرے پہ کیا رکھا ہے؟ امام علی رضا اتنے خوبصورت تھے کہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ لکھتے فتاوی رضویہ میں کہ چہرے پر نقاب ڈال کے چلتے تھے۔ وہ اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ غور تو کریں، یہی تو بات ہے، علی کا رضا اتنا خوبصورت ہے تو علی کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ کریں، چہرے پہ نقاب ڈال کے چلتے تھے، امام علی رضا کی سیرت میں لکھا ہے۔ تو جب وہ 4-5 سال کے لڑکے تھے، اس جوان کے چہرے میں کیا رکھا ہے؟ اس کا چہرہ دیکھنے کے پیچھے پیچھے بھاگا، کسی عاشق نے کہا وہ تو جا کے دیکھ لے چہرے میں کیا رکھا ہے۔ بچے کو کیا سمجھا ہے چہرے میں کیا رکھا ہے؟ یہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت یہ خوبصورت وہ ہوتے ہیں یار جن کو اسٹیج کا ناظر خوبصورت بناتا ہے، اور یہ خوبصورت وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ خوبصورت بناتا ہے۔ آپ ایسے نہیں، آپ نہیں ایسے، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک نیک وہ ہوتا ہے جس کو اسٹیج کا ناظر دیکھ کر آتا ہے، ایک نیک وہ ہوتا ہے جس کو اللہ دیکھ کر آتا ہے، ایک ولی وہ ہوتا ہے جس کو اسٹیج کا ناظر ولی بناتا ہے، ایک ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ ولی بناتا ہے۔ میرے عزیز یاد رکھنا، انسان تمہیں ولی بنائیں گے چند دن بھی تمہاری ڈھولکی پیڑھی میں جائے گی، لیکن اللہ جس کو ولی بنائے گا جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے تمہاری ولایت کے ٹھنڈے بجتے رہیں گے۔ پانی سے پاک کو ولی منبروں نے نہیں بنایا بلکہ صاحب منبر علی کے مرتضیٰ نے بنایا، صاحب الحقات کو ولی نسل ناظموں نے نہیں بنایا بلکہ اللہ کے مقدس و مقرب بندے سرکار غوث اعظم نے ان کو ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ اس لیے کہتا ہوں اسٹیجوں کی القابات پر کالر ٹائٹ مت کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب۔ یہ اسٹیج کی دنیا ہے۔ ناظم صاحب تعریف کرنے کے بعد مجھے کمرے میں آ کے کہہ چکے سید صاحب معاف کرنا یار مجبوری ورنہ آگے کا پروگرام کیسے دے آپ کو نہیں پتا میرے جوان میرے یہ اصل ناظم نے یہ عالم کی ہے، کوئی چاپلوسی نہیں کروا کیا ایسے لیکن تو میرے بھائیوں کو اپنے رقیب سب رقیب بھی ایسے نہیں ہے، لیکن اللہ کا واسطہ رحم کر اگر مجھ جیسے آپ کو آپ ولی کہو گے نا 2 چیز ہوگی، لوگ کہیں گے یار کیا غریب نواز کیسی تھی، یہ غریب نواز کا گلاف نیچے آ جائے گا، ہے نا ایسے ہی تھے۔ اگر مجھے کہو گے تو یہ نقصان ہوگا، اتنی بڑی ہستی دماغ میں کیوں گلاف نیچے آئے، یا پھر یہ سوچو گی کہ اچھا وہ بھی ایسے ہی رہے ہوں گے جیسا میرا قابل ہے، لیکن ان کے ماننے والوں نے بڑھانا چڑھانا جیسے یہ لوگ کر رہے بڑھانا چڑھانا شروع کر دیا اور بڑھاتے چڑھاتے وہاں تک لے گئے، لیکن وہ کچھ کہو نہیں ایسے ہی تھے اور معاملہ ہو گیا۔ 2 چیزیں تھی ہے نا کہ کون کس سے لوگ کس سے یا تم پانی چوم لو، ہاتھ چوم لو، نذرانہ دے لو کھا لو سب کر لو، لیکن کسی کو ولی کہنے سے کتب ابرار کہنے سے پہلے سوچو رہے کہ اپنے بڑے بزرگوں کا گراف کتنا نیچے آئے گا، عوام کی نظر میں اولیاء اللہ کی حیثیت کیا رہ جائے گی،
अपने पाँव पे नहीं लगाना है, इसलिए मेरी गुजारिश है कम से कम मुझे तो वली करना है। अगर अल्लाह मुझे बना दे ये उसका करम है, लेकिन मैं तो पूरे मुसलमानों में, पूरी जमात अहले सुन्नत में सबसे हकीर फकीर बदकार को निकास करूं, दुआ करे। जब से इस नियत से आ जाता हूँ क्या 40 मोमिन जमा होते उसमें अल्लाह का वली होता है, सोचता हूँ 40 नहीं बल्कि हजारों आ जाते हैं, किसी एक की नजर पड़ जाएगी, किसी से मुसाफा हो जाएगा, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा भी पार हो जाएगा। इसी लालच से आ जाते। और काफी क्या चल रही थी, उस नन्हे से 4-5 साल के बच्चे ने इसके चेहरे में क्या रखा है, इसके पीछे भाग लो भाग लो भाग लो, किसी सरकीरे ने कह दिया होगा वो तू जाके देख नहीं आती क्या रखा है उसके चेहरे में। वो नन्हा सा बच्चा 4-5 साल का बच्चा भागा भागा, और जब इमाम अली रज़ा चेहरे से नकाब उठाया तो पूरी महफिल पे चीख पुकार की बात सन्नाटा छा गया। आपने हदीस बयान करना शुरू की। वो नन्हा सा बच्चा मजूसी का बच्चा था, मजूसी किसको कहते हैं, आतिश परस्त, आग को पूजने वाले। वो नन्हा सा बच्चा आतिश परस्त का बच्चा था। जैसे इमाम अली रज़ा को नबी के लाडले को देखा ना, कितने खूबसूरत थे, बच्चा इतना मुतासिर हुआ। वो बच्चा कहता है ओ आका, ओ अली रज़ा, आज से तू मेरी माँ भी है, तू मेरा बाप भी है, तू मेरी माँ भी है, तू मेरा बाप भी है। इमाम अली रज़ा ने फरमाया तूने मुझे माँ और बाबा कह दिया, आज के बाद मैंने तुझे अपना बेटा बना लिया, अपने पास रखा, खिलाया पाला, इतना पढ़ाया कि दुनिया ने उस बच्चे को हक़ से गिरना इमाम मारूफ करशी के नाम से याद किया। वो मारूफ करशी इतना बड़ा बनाया मारूफ को, देखो से बात उनके मज़ार पे आते थे तो दूर से 1 मील दूर से छुट्टी उतार कर बगल पे दबा लेते थे, कहीं तक उनके मज़ार पे एहतिकाफ करते थे और फरमाते हैं जितना मारूफ करशी के मज़ार से मुझे फैज़ मिला, अपने मशाइख में किसी के मज़ार से उनका फैज़ नहीं मिला। अब सुनो मारूफ करशी क्या है। एक दिन हारून रशीद को दरिया के सफर में जाना था। मैं उन्वान से हटा नहीं हुआ, मेरे उन्वान की गौर से सुने बात कहना क्या चाहता हूँ। उसको दरिया के सफर में जाना था, आया हज़रत इमाम अली रज़ा के दरवाजे पर, इमाम अली रज़ा के दरवाजे पर आया तो देखा कि इमाम मारूफ करशी दरबार बन करके खड़े, दरबार बने खड़े। हारून क्या बात है, क्यों आए हो? हारून रशीद ने कहा हजरत से मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्या काम है? मैं दरिया के सफर में जा रहा हूँ। अच्छा तो क्या मुझे ताबीज चाहिए, डर है, मौसम तूफानों का है, तूफान आ जाएगा दरिया में, मैं चाहता हूँ कि हजरत ताबीज दे दे, दरिया में ताबीज डाल दूंगा, तूफान से बच जाऊंगा। है हजरत ताबीज दे सकते? उस वक्त हजरत मसरूफ थे। क्या हुआ, मारूफ करके अंदर गए, एक ताबीज लाया, ताबीज ला करके दिया और देख करके कहा ले जाओ, इंशाअल्लाह तूफान टल जाएगा इस ताबीज की बरकत से। हारून रशीद गया भी, तूफान आया भी, ताबीज भी डाला और बच भी गया, बहुत सारे तोहफे ताबीज लेकर आया। अब पेश किया दरबारी पे मारूफ करके थे। अब क्या हुआ हारून, अरे वो तूफान आया था, फिर ताबीज डाला था, फिर तूफान खत्म हो गया ताबीज की बरकत से, तो फिर ये तोहफे लेकर आया। किसके लिए? हजरत के लिए ना, हजरत के लिए तोहफे नहीं, तोहफे तो हमारे लिए, तुम्हारे लिए क्यों? ताबीज को हमने दिया था। मारूफ करके ने कहा मौला अली रज़ा ने ताबीज नहीं दिया था, ताबीज हमने दिया था। हाँ, और सुनो कोई आयत नहीं लिखी थी, कोई वजीफा नहीं लिखा था, फिर अपना नाम लिखा था मारूफ करके। क्यों अपना नाम लिखा था? चेक कर रहा था कि अली के बेटे, नबी के बेटे की ज़बान पे 24 घंटे मेरा नाम बार आता है। मारूफ कभी को चारा दे, मारूफ पानी पिला, मारूफ मुसल्ला बिछा, मारूफ खाना खिला, मारूफ कहाँ जा, मारूफ यहाँ जा, मारूफ कहाँ जा। तो मैंने सोचा नबी का बेटा